مکران شاہ بادشاہ گزرا ہے ایران کا، کچھ نرم دل تھا اور سیر کرنے نکلا. درمیان میں پل آتا تھا، ایک دریا تھا، اس کا پل تھا، پل کے اس پار جنگل تھا، سبزہ تھا، سیرگاہ بنی ہوئی تھی. بادشاہ وہاں 2-4 دن رہنے کا ارادہ کیا. جب بادشاہ وہاں پہنچتا ہے نا مکران شاہ، تو اس نے دیکھا کہ وہاں 2-3 دن قیام کرنا ہے، جھیل ہے، سیرگاہ ہے، وہاں اس نے رکنے کا پروگرام بنا لیا. بادشاہ تو علیحدہ اس کے لیے رہائش تھی، سپاہی علیحدہ رہتے تھے. یہاں تو لوگ کہتے ہیں نا وہ پولیس کو ڈانٹتے ہیں، پولیس کو پوچھتے ہیں، اور بھائی پولیس تو تمہارے ماتحت ہوتی ہے، پولیس تو سمجھ گئی ہے کہ تم کس طرح ان سے کام لیتے ہو، ان کو تو تم اپنے تحت رکھتے ہو. پولیس والے علیحدہ رہتے تھے، اس کے ساتھ جو سپاہی گئے ہوئے تھے، گن مین گئے ہوئے تھے. مکران شاہ سیر سپاٹے میں رہتا تھا. ایک بوڑھی عورت تھی، اس کی ایک گائے تھی، وہ جنگل کے اندر بوڑھی رہتی تھی، گائے اس کی وہاں چرتی رہتی تھی. شام کو وہ گائے گھاڑا ہوتی، بوڑھی دودھ پی کے سو جاتی. سپاہی اس بوڑھی کے پاس آئے، کہنے لگے تیری گائے بڑی صحت مند ہے، ہمارے ہاتھ بیچ دے. بوڑھی نے کہا میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، اس کا دودھ پی کے میں زندہ ہوں، بیچوں گی نہیں. وہی والا کام جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ قیمت کے ساتھ زمین دینی ہے کہ مفت دینی ہے. جب بڑے آدمی کو پسند آ جاتی ہے تو کہنا مہلت دینی ہے کہ مفت دینی ہے. دینی پڑتی ہے، غریب ہے، کیا کرے، مجبور ہے، مظلوم ہے. کہا بوڑھی عورت سے سپاہیوں نے بیچ دے. کہا نہیں، کہنے لگے نہیں بیچے گی تو ہم لے لیں گے. اس عورت کی گائے زبردستی سپاہی ذبح کر کے کھا گئے. بوڑھی نے بادشاہ تک پہنچنا چاہا لیکن اس کو پہنچ لینا دیا گیا، منع کر دیا گیا. اس کی رسائی نہ ہو سکی، غریب عورت تھی. جس دن مکران شاہ واپس آ رہے تھے نا، سیر کر کے پل سے گزر رہے تھے، تو کسی نے بوڑھی سے کہا کہ بادشاہ گزرے گا. وہ چھپ کے پل پہ بیٹھ گئی، اور مکران شاہ جب پل سے گزرنے لگے تو بوڑھی آگے آئی اور اس کے گھوڑے کی لگام پکڑی. ایسا جملہ کہا کہ مکران شاہ چکرا کے زمین پہ گرا. اور بوڑھی کہنے لگی مکران شاہ، میرے سپاہی میری گائے ذبح کر کے کھا گئے ہیں، تو بتا اس کا حساب اس پل پہ کھڑے ہو کے دینا کہ پل سے رات پہ دینا ہے؟ بتا یہاں کھڑے ہو کے دے گا کہ وہاں کھڑے ہو کے دے گا؟ اور بتاؤ یہاں دینا ہے کہ وہاں دینا ہے؟ دینا تو پڑے گا. یہاں دو گے تو ہو سکتا ہے قیامت میں بچ جاؤ، اور اگر یہاں نہیں دو گے تو وہاں لٹکا دیے جاؤ گے، رسوا کیے جاؤ گے، پوچھا جائے گا. مکران شاہ چکرا کے گرا زمین پہ اور گر کے کہنے لگا بی بی میں وہاں حساب نہیں دے سکتا، دو دینا یہی لے لے، جو لینا یہی لے لے. آ جاؤ آ جاؤ، وقت ہے، گنجائش ہے، مہلت کے دنوں میں توبہ کر لو، پلٹ جاؤ، اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم پہ مقدمہ کر دیا. عدالت تھی، جج تھے حضرت زید بن ثابت. حضرت عمر پہنچے، حضرت زید بن ثابت اٹھ کے کھڑے ہوئے، جگہ خالی، کا امیر المومنین بیٹھ جائیے. آپ فرمانے لگے زید کہ تم نے ناانصافی کی، ہم دونوں آئے تھے مقدمہ لے کے، یا تو دونوں کے لیے جگہ بناتے، تم نے ٹھیک نہیں کیا. پھر بات ذرا آگے بڑھی، حضرت ابی بن کعب نے مطالبہ کیا کہ حضرت عمر فلاں بات پہ قسم اٹھائیں. تو حضرت زید بن ثابت جاری تھے، کہنے لگے آپ امیر المومنین سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں؟ آپ اس مقدمے کا فیصلہ کر لیں، اس کے بعد میں آپ کو فارغ کر دوں گا. آپ مجھے امیر المومنین کہہ رہے ہیں، اور امیر المومنین کہہ کے آپ یک طرفہ ہو رہے ہیں، اور جو آدمی سامنے آپ کے دروازے پہ آیا ہوا اس ملک کا مسئلہ کیا؟ اس ملک کا مسئلہ غریبی نہیں، میرے وطن کا مسئلہ یہ ہے کہ امیر غریب کے لیے قانون الگ الگ ہے. یہاں 11 سال 12 سال ایک شخص جیل میں رہ کے آتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتے ہو تو بے گناہ تھا. اس کے 11 سال کون واپس کرے گا؟ اس کے 20 سال زندگی کے جو سلاخوں کے پیچھے کٹ گئے کون واپس کرے گا؟ اور امیر آدمی وہ تو قبل گرفتاری ضمانت کرا لیتا ہے. ان کے پاس تو بڑے بڑے ایشو ہیں، بڑے بڑے وکیل ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں کی ان کے پاس رپورٹیں ہیں، وہ تو سارا کچھ کر سکتے ہیں، کوئی ہے ہی نہیں ان کو روکنے والا. میرے عزیزو آپ سمجھے میری بات کو. حضرت عمر فاروق فرمانے لگے یہ فیصلہ کر لیں، اس لیے کہ حضرت عمر اگر صرف اپنا سوچتے تو نظریہ نہیں بچتا تھا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا صرف اپنا نہیں سوچا، انہوں نے کہا کہ سچ کو فروغ دیا جائے، ذات سے نکلا جائے. آپ فرمانے لگے تو نہ عمر کو کسی اونچی اڑان میں مبتلا نہ کر، عمر کو پتا ہے عمر کیا ہے، اسے وہ دور یاد ہے جب وہ اونچ چلایا کرتا، لہذا میرے لیے وہی فیصلہ کر. یہ فیصلہ کرنے کا طریقہ قرآن و سنت نے ہمیں عطا فرمایا ہے. آپ نکلے ذرا ذات پات کے چنگل سے. یہ جو بت پال لیے نا، اقبال کہتے ہیں گھر کے بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، جماعتوں کے بت تو نہ بناؤ، تنظیموں کو بت تو نہ بناؤ، آپ برادری کو بت تو نہ بناؤ.
آپ رنگ نسل کو بت تو نہ بناؤ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے ہے حکم اعظم لا الہ الا، یہ ٹوٹ جائیں گے لا الہ الا اللہ کی طرف سے۔ وسیع الصرف، وسیع المزاج بنے، وسیع المشرب بنے۔ آپ کبھی بھی سوچوں کو اتنا محدود نہ کریں کہ آپ کسی ایک ابہام کا شکار ہو کے ہی ساری زندگی گزار دیں۔ کیا مسئلہ تھا عرب کے لوگوں کو؟ مسئلہ کیا تھا؟ صرف اتنا۔ ایک عجیب روایت ہمیں ملتی ہے سیرت کی کتابوں میں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا رات کے وقت پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ حضور نا رات کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، نبی کریم تلاوت کر رہے تھے، اور جب یاسین والے نبی خود یاسین پڑھے، والضحیٰ والے محبوب جب خود والضحیٰ کی تلاوت کریں، مدثر والے محبوب جب خود مدثر پڑھے، تو انداز ہی نکالو حضور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو اس تلاوت کی نا آواز گونجی کہاں تک پہنچی؟ ابو جہل بھی کسی جھاڑی میں چھپ کے حضور کا قرآن سننے لگا۔ سریلی اتنی تھی، اس میں لطف اتنا تھا۔ ابو سفیان بھی آ گئے، کسی جھاڑی میں چھپ کے قرآن سننے لگے۔ اخنس بن شریک بھی آ گیا، تھوڑا نہیں سنا، ساری رات ہی حضور کی تلاوت سنتے ہیں، ساری رات تلاوت سنتے۔ اور کہاں چین لینے دے حضور کی میٹھی آواز، کہاں چین لینے دے حضور کی میٹھی آواز۔ تینوں پھر اٹھ گئے، کئی دن آتے رہے۔ ایک دن طے ہوا کہ آج کے بعد بالکل نہیں آنا، جو آئے گا سزا ملے گی، ہو گئی بات طے۔ اخنس بن شریح کہتے ہیں میں سویرے ابو جہل کے گھر گیا، میں نے کہا سونے کے دن نہیں کئی راتیں تو نے بھی سنا میں نے بھی سنا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا وہ جو پڑھتے ہیں وہ حق سچ ہے کہ نہیں؟ کری بات کر، سنا تو نے بھی سنا میں نے بھی، ساری رات بتا بات سچی ہے کہ نہیں؟ تو ابو جہل کہنے لگا ایک ایک حرف سچ ہے، ایک ایک بات سچی ہے، تو مانتا کیوں نہیں؟ پھر تو مانتا کیوں نہیں؟ تو جو ابو جہل نے جواب دیا، خدا را اس پہ غور کرنا، میری منت سمجھ کر اس بات پہ غور کرنا، وہ پھر تو مانتا کیوں نہیں؟ تو ابو جہل کہنے لگا ہمارے قبیلے کا اور بنو ہاشم کا، حضور سید عالم کے قبیلے شروع سے مقابلہ رہا ہے، انہوں نے اگر لوگوں کو کھانے کھلائے تو ہم نے بھی کھلائے، انہوں نے غریبوں کا بوجھ اٹھایا تو ہم نے بھی اٹھایا، انہوں نے اگر گھوڑا دوڑایا تو ہم نے بھی دوڑایا، پھر انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہمارے اندر ایک نبی آ گیا، اب ہم کیسے مان گئے اس قبیلے میں نبی آ گیا؟ پہلے کیا کہہ رہا ہے؟ بات بالکل آ گئے، اب کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے قبیلے میں نبی آتا تو میں مان جاتا۔ او خدا کے بندو، یہ برادری کا بت، قبیلے کو جو بت بنا لیا معاذ اللہ، وہ تعصب بن کے آن بن گیا، گروہ پرست ہو گئے۔ وہ کہنے لگا اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے قبیلے میں ہوتے تو میں مان جاتا، قبیلہ دوسرا ہے۔ خدا را، ان بتوں کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ کاش ابو جہل یہ سمجھتا، یہ تو رب کی تقسیم ہے نا، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، وہ کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں اپنے فضل سے اپنا خاص بنا لیا کرتا۔ لیکن یہ گروہی تعصبات، قرآن مجید آپ دیکھیں نا تو یہودیوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، کیونکہ تورات میں بھی حضور کی شان ہے، زبور میں بھی حضور کی شان ہے، انجیل میں بھی حضور کی شان ہے، ہر جگہ اللہ نے اپنے حبیب کے تذکرے کیے۔ رب کریم فرماتا ہے محبوب یہ جو یہودی ہے نا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن مجید کے الفاظ پہ غور کیجیے، کہا محبوب یہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں، اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ جڑواں بچے ہوں نا، جڑواں شکلیں بھی ایک جیسی ہوں تو اور کوئی پہچانے نہ پہچانے، باپ اور ماں پہچانتے ہیں کہ یہ فلانا ہے، اور یہ ان کو پتہ چلتا ہے۔ کہا محبوب جس طرح یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں نا اس طرح آپ کو جانتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے پتہ کیا تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم وہ والی وہی مانیں گے جو ہم پہ آئی ہے، جو بنی اسرائیل کے نبی آئے ان کو مانیں گے، یہ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لہذا نہیں مانے۔ وہ جو گروہی تعصب تھا نا، قبیلے کا تعصب گروہی، وہ لے ڈوبا۔ وہ تورات پڑھ کے بھی، انجیل پڑھ کے بھی، بلکہ وہ لوگوں کو کہا کرتے تھے رسول آنے والے ہیں، رسول آنے والے ہیں، رسول آنے والے، لیکن حضور آ گئے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے۔ انہوں نے کہا جی وہ تو ہمارے قبیلے میں ہوتے تو ہم مانتے۔ میں نے بھی غور کرنا ہے، آپ نے بھی غور کرنا ہے۔ یہ سوچے تو یہودیوں کی ہے کہ فلانا میرے قبیلے سے ہو تو پھر مانتا ہوں، فلانا فلانی جگہ ہو تو، یہ تو سوچ ہماری نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو جہاں بھی ہو نا اپنی سوچ کو عاجزی والی بنا۔ آپ فرماتے ہیں اگر تیری عمر زیادہ ہے
اور تیرے سامنے ایک شخص کھڑا ہے جس کی عمر تھوڑی ہے تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا کہ اس کی عمر تھوڑی ہے تو غلطیاں بھی تو تھوڑی ہیں. اور اگر تیرے سامنے کوئی شخص کھڑا ہے تیری عمر تھوڑی ہے اس کی زیادہ ہے تو پھر یہ ذہن بنا لے کہ اگر اس کی عمر زیادہ ہے تو اس کی نمازیں بھی تو زیادہ ہیں نا, تلاوتیں بھی تو زیادہ ہیں نا, خیرات بھی تو زیادہ ہے نا, عمر تو زیادہ ہے. اور اگر تو ان پڑھ ہے اور تیرے سامنے عالم کھڑا ہے تو اس ترتیب سے عاجزی پیدا کر لے کہ وہ چونکہ عالم ہے تو میں تو بہت سارے کام اپنی جہالت کی وجہ سے غلط کر لیتا ہوں, لیکن وہ عالم ہے تو اپنے علم کی بنیاد پر یقیناً وہ مجھ سے زیادہ خیر کٹی کر رہا ہے. اور اگر تو عالم ہے اور تیرے سامنے جاہل کھڑا ہے تو پھر بھی تو اپنی طبیعت میں عاجزی لا اور تو یہ ذہن بنا کہ وہ اگر کوئی غلطی کرے گا بھی تو اپنی جہالت کی وجہ سے کرے گا, تو مجھے تو پتا ہے سارا, ایسا نہ ہو کہ میرا گناہ ڈبل لکھ دیا جائے. آپ جہاں ہیں جس ترتیب سے ہیں اس ترتیب سے ہی اپنی طبیعت کے اندر عاجزی لائیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, حضور نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی اچھا لباس پہنتا ہے, اچھا بن کے رہنا چاہتا ہے, صاف ستھرا بن کے رہنا چاہتا ہے, کیا یہ بھی تکبر ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں, اللہ تو خوبصورت ہے, خوبصورتی کو تو پسند فرماتا ہے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تقسیم کس طرح کریں, تکبر کے مفہوم کو کیسے سمجھیں؟ تو دو باتیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. سارے عنوان کو ان دو باتوں میں سمجھا جا سکتا ہے. محبوب فرمانے لگے تکبر تو یہ ہے کہ بندہ حق قبول نہ کرے اور دوسرے بندوں کو اپنوں سے حقیر سمجھے. اگر تیرا کوئی بھی کمال قبول حق میں رکاوٹ بن گیا تب تو متکبر ہے, اور اگر کسی بھی مقام پر جا کر تو کسی کو حقیر سمجھنے لگ گیا پھر تو متکبر ہے. ورنہ اچھا لباس پہننے سے بندہ متکبر نہیں ہوتا, اچھی گاڑی میں بیٹھنے سے بندہ متکبر نہیں ہوتا, اچھے گھر میں رہنے سے بندہ متکبر ہے. بلکہ حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں نے بہت بڑے بڑے مکانوں میں درویش بستے دیکھے اور میں نے بڑے بڑے جگوں کے اندر تکبر کو ملاحظہ کیا, غرور دیکھا میں نے. عزیز دوستو, اپنے ذہنی سطح اس طرح کی بنائی جائے کہ مزاجوں میں ٹھہراؤ رہے. طبیعتوں میں ہمیں نا دو تین چیزیں بڑا پریشان کرتی ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں جو کسی بڑی برادری میں جس کو وہ بڑا سمجھتے ہیں, باقی تو اللہ کو پتہ ہے نا بڑا کون ہے. کسی بڑے قبیلے میں جس کو دنیا میں بڑا گردانا جاتا ہے, اس میں اگر وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے تو بارش ہو گئی تھی اور کوفہ میں کیچڑ تھا, تو آپ نے جو جوتے پہنے ہوئے تھے ان جوتوں سے چلتے ہوئے نا آپ کے پاؤں سے کچھ مٹی اڑی تو سامنے ایک یہودی تھا, اب اس زمانے میں دیواریں کچی ہوتی تھی, اس کے دیوار پر جا کے وہ مٹی جو تھی وہ لگ گئی. اب امام صاحب بڑے پریشان ہوئے کہ میں نے اس کی دیوار کو آلودہ کر دیا. یہاں تو لوگ اپنی اینٹیں رکھتے رکھتے کئیوں کی دیواریں توڑ دیتے ہیں اور پھر وہ اس پر ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے, تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے. وہ کہتے پھر کیا ہو گیا, اب ہمارا یہاں گھر ہے تو ہم نے ٹرالی منگوانی نہیں تھی, ہمارا حق بنتا تھا. امام صاحب کے پیروں سے ذرا کیچڑ اڑا, یہودی کی دیوار پہ لگا, اس کی کچی دیوار تھی. امام صاحب پریشان ہو گئے, سوچنے لگے کہ اگر میں دیوار سے یہ کیچڑ اتارتا نہیں تو یہ بھی زیادتی ہے, میں نے اس کی دیوار کو گدلا کر دیا, اور اگر میں اتارتا ہوں تو کچھ مٹی اس کی دیوار کی بھی اتر جائے گی, کچی دیوار ہے, یہ بھی زیادتی ہے. مومن گناہ کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے کہ کہیں گر نہ جائے, اس کی بھی کہیں سزا نہ مل جائے. امام صاحب نے اس کے دروازے پہ دستک دی, وہ باہر آیا تو اتفاق سے وہ آپ کا مقروض بھی تھا, اس نے پیسے دینے تھے. باہر نکلتے کہنے لگا وہ آپ تو قرض لینے آ گئے, میرے پاس تو ابھی گنجائش نہیں ادا کرنے کی. تو امام صاحب کہنے لگے تو قرض چھوڑ, وہ میں نے معاف کیا, میرے سے غلطی ہو گئی ہے. میں آ رہا تھا, لکڑی کے جوتے اس زمانے میں کھڑاؤں لوگوں نے پہنے ہوتے تھے, کہا وہ میرے پیروں سے ذرا کیچڑ اڑا ہے, تیری دیوار پہ لگ گیا ہے. اب میں بڑی دیر سے کھڑا سوچ رہا ہوں کہ اگر میں تیری دیوار صاف نہ کروں تو میں نے یہ میلی کر دی, گدلی کر دی, یہ بھی بات درست نہیں ہے, زیادتی. اور اگر میں اسے صاف کرتا ہوں کچی دیوار سے کچھ مٹی اتر جائے گی تو یہ بھی زیادتی ہے. اب تو بتا میں کیا کروں. تو بے موسمہ پھل تھا نا یہ, تو بے موسمہ پھل دیکھ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے. جو باتیں روٹین میں نہ ہو رہی ہوں وہ ذرا انوکھی لگتی ہے, بندہ حیران ہو گیا. غور سے امام صاحب کا چہرہ دیکھنے لگا, غور سے چہرہ دیکھنے لگا. پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا حضور پہلے میں نے دین اسلام کے بارے میں پڑھا اور سنا تھا, آج میں نے دین دیکھا ہے.
پہلے میں نے سنا تھا کہ دین اسلام اس طرح کا ہے، آج میں نے دین ہے۔ ہم نہ پوری دنیا کے کافروں کو دین سنانا چاہتے ہیں، دکھانا نہیں چاہتے۔ ہم نیک نظر آنا چاہتے ہیں، نیک بننا نہیں چاہتے۔ ہم نیک نظر آنا چاہتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد پتہ چل جاتا ہے بندہ کس لیول کا نیک ہے، کیا معیار ہے اس کی نیکیوں کا۔ کہنے لگا حضور پہلے میں نے دین سنا تھا، آج دیکھا ہے۔ آپ وہ مٹی کی دیوار پر جو کیچڑ لاتے ہیں، دیوار کو بعد میں صاف کیجئے گا، پہلے کلمہ پڑھائیں تاکہ میرے اندر کا کفر صاف ہو جائے اور مجھے مسلمان کر دیں۔ جب بندہ بہت زیادہ غافل ہو جاتا ہے پھر اعلانیہ گناہ کرنے لگتا ہے۔ ایک گناہ پھر اس کا اظہار گناہ۔ ایک بندہ، حدیث پاک میں آتا ہے، ایک بندہ رات کو کوئی غلطی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن اس میں خود لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ جب آپ اظہار گناہ کرتے ہیں نا تو سامنے والا بھی دلیر ہوتا ہے، کہتا ہے اس نے کیا میں کر لوں گا تو پھر کیا ہوا۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کسی کی نماز قضا ہو جائے تو کسی کو بتائے نہ، قضا پڑھ ڈالے، اس کا جگہ جگہ ذکر نہ کرے۔ جب آپ کہیں گے نا میری قضا ہو گئی تو آپ کے ساتھ رہنے والا بچہ دوست سمجھے گا یار اس کی قضا ہو گئی ہے تو میری بھی ہو جائے گی تو کیا ہو۔ گناہ کرنا بھی گناہ ہے اور گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت کو معافی مل جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ جو اعلانیہ گناہ، جنہوں نے خود ساری دنیا کو گواہ بنا لیا، میں نے یہ بھی جرم کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، خود انہوں نے لوگوں کے بہت بڑے غافل آدمی کی علامت ہے کہ گناہ کرے اور پھر اوپر سے اعلانیہ گناہ کرے، اتنا بڑا جرم کرے۔ پھر اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ہم غافل تو نہیں، تو غافل بندے کی چوتھی علامت ہی ہوتی ہے کہ وہ فضول کاموں میں وقت بڑا ضائع کرتا ہے۔ فضولیات میں ادھر بیٹھے ہیں ادھر بیٹھے ہیں، یہاں گپ شپ ہو رہی ہے، وہاں موبائل دیکھا جا رہا ہے، پھر کوئی ٹائم ملا ہے تو پھر کہیں دور دراز کسی ہوٹل پہ کھانا کھانے چلے گئے، پھر کچھ ٹائم ملا تو چلو نکلتے ہیں ذرا کوئی ہفتہ سیر کر آتے ہیں، یہاں گپ شپ ہے، فلاں کو ڈسکس کر لیتے ہیں، فلاں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، سیاسی تبصرے کر لیتے ہیں، یہ تھوڑی گفتگو ہو جاتی، چلے محلے داروں پہ تبصرہ شروع کرتے ہیں، کون روٹی زیادہ کھا رہا ہے اور کس کے پاس پیسے زیادہ آ گئے، چلو جا کے پتہ کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ پتہ نہیں کرنا چاہیے تھا، پتہ تو اس کا کرنا چاہیے تھا جو بیچارہ کل سے بھوکا ہے، خبر تو اس کی رکھنی چاہیے تھی جس بیچارے کے گھر میں بچوں کے لیے پہننے کو کپڑے موجود نہیں ہے۔ اس پر تبصرہ یہ کرتے ہیں کہ یہ محنت کیوں نہیں کرتے، اور اگر کسی پر اللہ عطا کر دے پھر حساب ضرور لگاتے ہیں کہ ذرا معلومات کرو یہ اتنی جلدی آگے کیسے نکل دی۔ غافل بندے کی علامت ہے وقت کا ضائع کرنا اور فضول کاموں میں ضائع کرنا اور بلا وجہ ضائع، اور ایسے سوالات کرنا جن کی ضرورت ہی کوئی نہیں، بالکل ضرورت ہی نہیں، کوئی مطلب ہی نہیں، لیکن ہم لوگ وقت ضائع کی غفلت کی علامت۔ غفلت اللہ والوں کی علامت کیا تھی؟ ایک بات انہوں نے زندگی میں لے لی، سیکھ لی، پھر ساری زندگی اسی پہ گزار دی۔ ان کا ارادہ تھا نا کشکول سیدھا کیا۔ کچھ لوگ ساری زندگی لیکچر کو لے لے کے سن کے پھر بھی سمجھنے کو تیار ہے، یہ غافل دل کی علامت ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ غفلت میں ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ لوگ بلا وجہ وقت ضائع کرتے ہیں۔ اللہ نے صحت دی ہے کسی خیر کے کام میں لگائیں۔ اگر آپ کے پاس فارغ وقت ہے تو قرآن پاک کو یاد کریں، ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں، محبوب پاک علیہ السلام کی احادیث کو یاد کریں، اللہ والوں کی باتیں سنیں۔ وقت ملے تو عبادات میں لگائیں، نوافل میں لگائیں، تلاوت میں لگائیں، ذکر اذکار میں لگائیں، اور پھر اللہ مزید توفیق عطا کرے تو کسی کے بھلے میں وقت لگائیں۔ گلی سے کوئی کانٹا اٹھائیں، کوئی روڑا اٹھائیں، کوئی کسی کی مدد کریں، لیکن یہ غافل ہونے کی علامت ہے کہ اپنے وقت کو ضائع کرنا۔ اور پھر اسی طرح غفلت کی پانچویں علامت یہ ہے کہ اگر بندے کو دنیا سے پورا پیار ہو جائے، یعنی شب قدر میں بھی آگے کہتا ہے یا اللہ کبھی پیسے دے دینا، شب برات والے دن بھی کہتا ہے کہ مالک اگر کبھی کوئی ایسا سبب لگ جائے نا، یعنی بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے بھی اگر اس نے مال مانگنا ہے وہاں بھی اس نے یہی سوال کرنا ہے، وہ پہ دنیا اتنی غالب آ جائے تو یہ غافل ہونے کی علامت۔ دنیا ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے، دنیا کی حاجت ہے، مقصد نہیں ہے، یہ مقصود نہیں۔ اور جب لوگ فقط دنیا کے مال کو، دولت کو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو درہم اور دینار کا بندہ بن گیا۔
پیسوں کا بندہ بن کے مل جائے تو خوش ہوتا ہے، نہ ملے تو تکلیف میں آ جاتا ہے. یہ غافل بندے کی علامت ہے. مومن تو وہ ہوتا ہے کہ دولت رزق کے حالات ضرور کماتا ہے تاکہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کوشش ضرور کرتا ہے، پر دنیا کو جیب میں جگہ دیتا ہے، دل میں نہیں دیتا. اس کی جگہ جہاں ہے اسے وہاں رکھتا ہے، اسے دل میں جگہ. دل تو ایک ہے، اس میں رب رسول کو بسائیں گے یا کسی اور کو بسائیں. تو حب دنیا یہ غافل ہونے کی بہت بڑی علامت ہے. پھر اسی طرح جو بندہ رب کریم کو جانتا نہیں نا، وہ بھی غافل ہو جاتا ہے. ایک تو جو یہ نہیں نہ جانتا کہ رب کریم سزا دے گا، مجھے دیکھ رہا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جو اس کی معرفت نہیں رکھتا کہ میرا رب ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، وہ بھی غافل ہو جاتا ہے. جسے پتا ہونا کہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ غافل نہیں ہوتا. اور جو یہ سمجھ لیتا ہے نا کہ شاید معاذ اللہ صبح اس یقین کو پکا نہیں کرتا، وہ غافل ہو جاتا ہے. اور ایک جو یہ نہیں نہ جانتا کہ رب مہربان کتنا ہے، وہ بھی غافل ہو جاتا ہے. مجھے بتائیے سب سے زیادہ تو بندہ اس کے دروازے پہ جاتا ہے نا جو سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہو. اس دروازے سے بندہ اٹھتا ہی نہیں. تو جس کو یہ یقین ہو جائے نا سب سے زیادہ کرم فرمانے والی ذات اللہ رسول کی ہے، وہ کبھی رب رسول سے غافل نہیں ہوتا. وہ کبھی اللہ رسول کا دروازہ چھوڑ کے نہیں جاتا. وہ کبھی کسی اور جگہ جا کے پناہ تلاش نہیں کرتا. جسے پتا چل جائے نا وہ کریم کتنا ہے، مہربان کتنا. ملا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت بڑا مجرم تھا ایک بندہ، بہت بڑا گناہگار تھا، بت کو پوجتا تھا، تھک گیا، ساری رات بت کے سامنے کھڑا تھا، معاذ اللہ یا صنم یا صنم یا صنم کہتے، تھک گیا، نیند آ گئی، اونگ آ گئی. جب پوری طرح نیند آ گئی اور دماغ پہ نیند قبضہ کرنے لگی تو اس کے منہ سے نکل گیا صنم صنم کہہ رہا تھا، نکل گیا یا صمد، او بے نیاز مالک. رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا دوڑ کے جاؤ، جو کہتا ہے اسے دے دو. فرشتے کہنے لگے مالک تو بت کو پکار رہا تھا، اس نے تو غلطی سے نام لیا. فرمایا مجھے نہیں پتا، لیکن دیکھو نا اس نے مجھے پکارا تو ہے نا. کتنی دیر سے جھوٹے کو پکار رہا تھا، اس کا معاملہ حل نہیں ہوا. اب اگر سچے کو پکارنے پہ بھی حل نہ ہوا تو فرق کیا رہ جائے گا. دے دو جو مانگتا ہے، دے دو. میرے دوست گھر پتہ چل جائے وہ کریم کتنا ہے، وہ مہربان کتنا ہے. میرے رسول پاک علیہ السلام نے تو فرمایا تیری آنکھ سے اگر اس کے خوف سے اتنا آنسو بھی نکل گیا جتنا مچھر کا پر ہوتا ہے، جس طرح بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں نہیں نہ جاتا، جو اتنا بھی روئے نہ روئے اللہ کے خوف سے، وہ بندہ دوزخ میں نہیں جائے گا. تھوڑی دیر کے لیے ڈر جائے اپنے رب سے، آئے تو صحیح. عدم معرفت غفلت پیدا کرتی ہے تو آ تو صحیح، وہ تو کریم ہی بڑا ہے، وہ تو مہربان ہی بڑا ہے. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صحابیاں ہیں. ایام جو مکے کے تھے مسلمانوں پر بڑی آزمائش کے تھے، انہیں بڑا مارا کفار نے، اتنا مارا کہ ان کی بینائی چلی گئی، نظر آنا بند ہو گیا. کافروں کی عورتوں نے تانا دیا کہ تو نے ہمارے بت چھوڑے ہیں نا، تو دیکھنا تیری بینائی چلی گئی. تو جناب زنیرہ اللہ پہ بھروسہ، توکل، معرفت الہی کا جذبہ، اٹھ کے کھڑی ہو کہ چپ کرو، تمہارے جھوٹے بت کیا کر سکتے ہیں، میرا رب چاہے تو صبح جب میں اٹھوں تو میری آنکھیں روشن ہو، اگر کریم کرم کر دے. لوگ کہتے ہیں واقعی ایسا ہوا، جب وہ سویرے اٹھی تو اللہ نے ان کی روشنی واپس کر دی. تجھے پتہ چل جانا وہ مہربان کتنا ہے. وہ ایک بزرگ تھے تو ان سے کسی نے کہہ دیا کہ اگر آپ کا حساب آپ کے ماں باپ کے ذمہ ہو جائے تو پھر کیسا، پوچھنے کے لیے قیامت میں اگر ماں باپ حساب لے تو پھر کیسا. تو بڑے سیانے لوگ تھے جو دل والے تھے، کہنے لگے نہیں، رب کریم ہی ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ ماں باپ سے کہیں بڑھ کر پیار کرنے والا ہے. اگر یہ معرفت مل جائے وہ کریم کتنا ہے. اور جب بندہ پوری طرح اس کی بارگاہ میں آ کے تڑپ جاتا ہے نا، مولا میں جاؤں کدھر، تیرا دروازہ چھوڑ کے جاؤں کدھر. اقبال کہتے ہیں ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تجھے جگہ جگہ جھکنا نہیں پڑے گا اگر تو صحیح معنوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائے. تو میرے عزیز کوشش کریں کہ اس کی معرفت، اس کا کرم، اس کی عطا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے پر عین و یقین، عقل یقین حاصل کریں. اور پھر کہ غافل لوگوں کی صحبت بھی بندے کو غافل کر دے گی.
غافلوں کی صحبت میں نہ بیٹھے. ان کی صحبت میں بیٹھے, ان کے پاس بیٹھنے سے دل میں رب رسول کی محبت پیدا ہوتی. غافلوں سے بچے. چنگیاں دے لڑ لگی ساں تے چوری چ پھول پئے, جدوں میں پیڑیاں دے سنگ رل گئی تے میرے اگلے بھی ڈول گئے. برے آدمی کی صحبت بندے کو غافل کر دے. غافلوں کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھے, کبھی نہیں. غافل آدمی آپ کو غافل کر دے گا. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. یہ بہت بڑے لفظ ہیں. فرمایا المرء علی دین خلیلہ, انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. تو دیکھ تو نے دوست کس کو بنایا. جو تیرے دوست کا مذہب ہوگا وہی تیرا ہو جائے گا. ہم نے دوست بنایا نا غوث پاک جیلانی کو, ہم نے یاری لگائی ہے نا داتا علی اجمیری سے, ہماری نسبت ہے نا معین الدین اجمیری سے, ہمارا تعلق ہے نا بہاؤالدین زکریا ملتانی سے, ہمارا رشتہ ہے نا حضرت مجدد الفسانی سے, ہم ماننے والے ہیں نا اعلیٰ حضرت بریلوی کے. ہمارا تعلق ہے کبھی جماعت علی سے, کبھی مہر علی سے. ہمارا ان سے تعلق ہے تو صبح شام ہماری زبان پہ رہتا ہے بالغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. ان سے تعلق جڑا ہے نا تو کئی دفعہ تنہائیاں تڑپا دیتی ہیں اور تڑپ کے کہتے آج سکھ متراں دی ودھیری ہے. آج سکھ متراں دی, سکھ کہتے ہیں کبیق کو, متر کہتے ہیں محبوب کو. آج سکھ متراں دی ودھیری ہے, کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے, لو لو وچ شوق چنگیری ہے. آج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے کہتے ہیں سکھ متراں دی ودھیری ہے یعنی اداس, پھر حضور کے جلووں پہ نظر کرتے ہیں, کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں اجمل کا, ماں احسانہ کا, ماں اکمالہ کا, اور پھر فوراً کہنے لگے او کتھے میرے علی, او کتھے میرے علی, کتھے تیری سنا. اب ایکھو مشتاق اکھی کتھے جاڑیاں. درویش تھے دلی کے, بہت سارے لوگ مرید تھے. ایک بڑا خدمت گزار مرید تھا, مزدوری کرتا تھا, غریب تھا. تو 6 بیٹیاں تھی اس کی. حضرت صاحب کے پاس روز آ کے کہتا حضور بچیوں کے لیے دعا کرے, اللہ کوئی اسباب پیدا کر دے. ایک بچی کی شادی کا خرچہ 1000 دینار ہے اور میں غریب ہوں. حضرت صاحب دعا کر دیتے. خانقاہ شریف کے تھوڑے ہی فاصلے پر حضرت جہاں بیٹھ کے مریدوں کی تربیت کرتے تھے, اس سے تھوڑا ہی فاصلے پر نا ایک عیسائی رہتا تھا, بڑا مالدار تھا. بڑی سارے اونٹ گائے بھیڑ بکریاں رکھی ہوئی تھی, اور حضرت شریف الدین رحمت اللہ علیہ کی بڑی مخالفت کرتا. اور یہ جو آپ کا غریب مرید تھا یہ اس کا پڑوسی تھا. ایک دن بلا کے نا ان کو کہنے لگا کہ تو کدھر جا کے جو ہے وہ ٹکرے مار رہا ہے, وہاں میں کچھ نہیں ملنے والا. وہ تجھے کیا دیں گے جن کی خانقاہ خود چندے پہ چلتی ہے, مدرسہ چندے پہ چلتا ہے, مسجد چندے پہ چلتی ہے, تیری بیٹی کا معاملہ کہاں حل ہوگا. تو اس درویش نے کہا کہ تو میرے پیر کو نہیں جانتا, تو اجے میرا محبوب نہیں دیکھا, تو پتہ نہیں نا, تو اس رستے کا مسافر نہیں, تو نہیں جانتا. ان کا بس چلے نا تو وہ ہر قیمت میں میری بیٹیوں کی شادی کرا دے. اب وہ عیسائی تھا, کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے, اگر اتنی بات ہے نا تو جاؤ ان سے جا کے کہہ دو کہ 6 سال کے لیے میرے ساتھ معاہدہ کر لیں, وہ میرے جانوروں کو چارہ ڈال دیا کرے, 6 سال ڈیوٹی کرے, میں 6,000 دینار دے دیتا. وہ میرے ساتھ 6 سال میرے جانوروں کو چارہ ڈالے رکھتے ہیں نا آپ, چارہ ڈالنے کے لیے ایڈوانس پیسے دے کے. اب تو لوگ انہیں بھی غلام ہی بنا لیتے ہیں, بڑی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, پورا معاوضہ نہیں دیتے. حضرت شیخ شرف الدین کے بارے میں وہ کہنے لگا کہ آپ نے پیر سے جا کے کہا کہ میرے جانوروں کو 6 سال چارہ ڈالے, میں 6,000 دے دیتا ہوں, تو جو کہتا ہے ہر قیمت پہ جانے کو تیار ہے. اس نے جب یہ بات کی تو مرید نے ناراض ہو گیا, لڑائی ہو گئی, گریبان پکڑ لیا, جھگڑا ہوا, بات بڑی دور گئی. اس طرح کی بات کرتا میرے حضرت کے بارے میں, میرے جیسے سے کہیں میں وہاں کام پہ رکھا دوں. جب بڑی بحث ہوئی, بات محلے میں علاقے میں پھیل گئی, دنیا نے سن لی, تو شیخ شرف الدین تک بھی پہنچ گئی. اس طرح جھگڑا ہوا ہے. لوگ سو گئے عشاء کی نماز کے بعد. حضرت صاحب نے نا سر پہ کپڑا لیا, اس عیسائی کے دروازے پہ دستک دی. وہ باہر آیا, فرمانے لگے لوگ تو سوچ سمجھ کے ملازم رکھتے ہیں, تو نے بھی تو سوچ ہی لیا ہوگا, تبھی تو مجھے آفر کی ہے. تو اپنی آفر پہ قائم ہے, واقعی مجھے رکھ لے گا اور 6,000 دینار دے دے گا.
کہنے لگا جا بابا کام کر اپنا. فرمایا نہیں, تو نے اتنے لوگوں میں بات کی, اتنی بحث ہوئی, تو قائم ہے. کہنے لگا میں تو قائم ہوں پر آپ نے نہیں قائم رہنا. فرمایا میں سوچ سمجھ کے آیا ہوں. اس نے کہا آپ ڈیوٹی کریں کہ بھینسوں کو چارہ ڈالیں گے. فرمایا ایک شرط, بس جب اذان ہو جائے نا تو مجھے رب کی نماز پڑھنے کی اجازت دے دے, باقی صبح شام جو تو کہے گا. اگر اس غریب کی بیٹیاں بھیج گئے تو مجھے اور کیا چاہیے, اس کی 6 بیٹیوں کا بوجھ ہے اس کے سر پہ, تو مجھے رکھ لے. اللہ اکبر. وہ کہنے لگا چلے پھر میرے ساتھ خط بندگی کر لے. آج کل ہم اسلام کرتے ہیں, اس زمانے میں خط بندگی ہوتا تھا, غلامی کا خط. قاضی شہر کے پاس, یعنی اس کا خیال تھا کہ چلو اسلام کی بات کروں گا تو بھاگ جائیں گے. فرمایا چل میں تیار ہوں. قاضی تک گئے, طے ہو گیا, 6,000 دینار دے دیے. حضرت نے مرید کو بلایا, فرمایا پتر یہ لے گا, جا میری بیٹیوں کو روانہ کر. کہنے لگا حضور یہ کیا کر رہے ہو آپ, کچھ سوچے. فرمایا یار جب تجھے بیٹا بنا لیا تو پھر میری پوتیاں تو لگتی ہیں, میرا حق تو بنتا ہے نا. جا کے ڈیوٹی کر, ان کو بیاہ دے. بات پھیل گئی. بادشاہ بھی عقیدت مند تھا, وہ 12,000 دینار لے کے پہنچا. کیا بتاؤ ان رب کے بندوں کا دل کیسا ہوتا ہے, کیا درد ہوتا ہے کہ رب 12,000 دینار لے کے بادشاہ آیا اور آ کے حضرت کو پیش کیے کہ حضور آپ دے اس عیسائی کو ڈبل دے اور جائے کام کرے. آپ فرمانے لگے تو پیسے دے, شرطیں نہ لگا, میرا جہاں دل کرے گا میں خرچ کروں گا. مجھے تو مزہ ہی اب آنے لگا. ابھی تو لطف آ رہا ہے, ابھی تو ذائقہ ہے کچھ کرنے کا. پیسے دینے یا تو دے, پابندی نہ لگا, جہاں میرا دل کرے گا میں اس نے کہا حضور ٹھیک ہے رکھ لے. حضرت نے فجر مسجد میں پڑھی, یہ میں 12,000 دینار تھے. اعلان فرمایا بھی کسی اور کی بیٹی بھی بیٹھی ہے تو پیسے میرے پاس ہیں. وہ 12,000 دینار بھی بانٹ دیا, اور 12,000 دینار بانٹ کے نا تو پھر چلے گئے کھیت میں چارہ کاٹنے. اس عیسائی کو کسی نے بتلایا کہ ان کے پاس تو 12,000 آیا ہے پر تجھ سے جان نہیں چھڑائی انہوں نے. وعدہ یہ ہوا تھا کہ 6 دیں گے تو جائیں گے, جب تک دیں گے نہیں تیرے گھر میں کام کریں گے. وہ نا چارہ کاٹ رہے تھے. حضرت صاحب تو وہاں پہنچ گیا, دور جا کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا بابا پہلے تو میں نے مسلمانوں کے اخلاق سنے تھے, اب تو میں نے دیکھ بھی لیے, اور یہ بتا جب 12,000 آیا تھا جان کیوں نہیں چھڑائی. تو حضرت چارہ کاٹتے کاٹتے رو پڑے. فرمانے لگے تو نہیں نہ جانتا یہ بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں, پتہ نہیں نا. میرے رسول پاک نے تو حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ کپڑا رکھ کے کہا تھا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں. تو یہ نہیں پتا جب اس کی 6 بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے میرے اندر روحانیت کتنی بڑی ہے. فرمایا پھر 12,000 آیا ہے تو 2-4 بچیاں پھر گئی ہیں. یہ نہیں پتا میں اندر سے راضی کتنا ہوں, میں تیری نوکری کرتا رہوں گا, پتہ نہیں اللہ کتنی بیٹیوں کو بیاہ دے گا. اتنا رویا وہ عیسائی کے پیروں میں بیٹھ گیا. کہنے لگا بابا میں نے تیری مخالفت کی ہے پر تیرے قریب آ کے پتہ چلا ہے تو بہت اونچے اخلاق کا مالک ہے, اور اگر تیرا یہ مقام ہے تو تجھے اخلاق سکھانے والے محمد عربی کی شان کتنی ہو گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک عورت تھی اور اسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی, مدینہ طیبہ آ گئی تو حضور نے مسجد نبوی شریف میں اس کے لیے مکان, ایک سادہ سا کمرہ ساتھ مسجد کے بنوا دیا, وہیں رہنے لگی. اکثر وہ سیدہ طیبہ کے پاس آتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ بڑی باتیں سناتی اور آخر میں کہتی وہ ہار والا دن بھی بڑا عجیب دن تھا اور میرے رب کی قدرتوں کا دن تھا, وہ بھی بڑا عجیب دن تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرمانے لگی کہ تو ہار والے دن کا بڑا ذکر کرتی ہے, وہ کیا دن تھا؟ تو خاتون کہنے لگی اماں جی وہ دن تھا جب میرے رب پر بھروسہ اور مضبوط ہو گیا, جس دن میرا اپنے رب پر توکل اور بڑھا, میرے ایمان میں یقین میں اور پختگی آئی. کہنے لگی میں ایک گھر کی کنیز تھی, نوکرانی تھی. اس گھر میں ایک بچی تھی جس کے پاس سونے چاندی ہیرے جواہرات کا ہار تھا. اس زمانے میں نا چمڑے کے اوپر لوگ ہیرے جواہرات لگاتے تھے, کئی دفعہ سرخ رنگ کے چمڑے پہ لگائے جاتے تھے. وہ بچی پہنتی تھی تو کہتی وہ بچی کے اس نے اتار کے رکھا یا اس سے گرا وہ ہار تو چیل اسے اٹھا کے لے گئی گوشت سمجھ کے اور میرے سامنے اٹھا کے لے گئی. گھر والوں نے مجھ سے پوچھا, یہ بخاری میں موجود ہے, گھر والوں نے پوچھا مجھ سے کہ وہ ہار کہاں ہے, تو میں نے کہا چیل اٹھا کے لے گئی. گھر میں کچھ چوری ہو جائے تو سب سے پہلا الزام کس پہ لگتا ہے؟ ملازمین پہ. کہتے انہوں نے مجھے بڑا مارا, بڑی تکلیف تھی, حتیٰ کہ میری شرمگاہ تک کی تلاشی, میری عزت اتنی خراب کی میں بتا نہیں سکتی. میں نے اپنی زندگی میں ایک واقعہ دیکھا, ایک امیر گھر میں چوری ہو گئی, ملازم کو اتنا مارا کہ وہ چارپائی پہ پڑ گیا. پولیس والوں سے اتنی مار پروائی گئی کہ وہ بیچارہ چارپائی پہ پڑ گیا, اور پھر وہ اتنا بیمار ہوا
اتنا بیمار ہوا. کچھ دنوں کے بعد پتا چل گیا کہ چور تو اپنا بیٹا ہے ان کا. پھر اس کا انتقال ہو گیا. اب وہ سیٹھ صاحب اور گھر والے آ کے نا مرنے والے کے کان میں معافی مانگ رہے ہیں, کان میں. تو میں نے ان سے پھر کہا تھا کہ یہ تو اب چلا گیا ہے, تمہارا زور چلتا تھا نا, تو تم نے قانون خریدا اور تم نے اسے جتنا ہو سکا تم نے اسے مار پڑوائی. تمہارے پاس جو عدالتیں تھی تم نے وہاں کاروائی کی. اب ایک عدالت قیامت کے دن لگے گی. یہ کمزور تھا نا, کچھ کر نہیں سکا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سن لو, اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو تکلیف دی ہوگی نا تو قیامت کے دن اسے بھی بدلہ دینا پڑے گا. کہ تیرے پاس سینگ تھے اور تو نے اسے مارا تھا. وہ خاتون عرض کرتی ہے سیدہ عائشہ کی خدمت میں کہ مجھے بڑا مارا, مجھے تکلیف دی. میں کہہ رہی تھی کہ میرے سامنے چین لے گئی ہے, پر وہ نہیں مان رہے تھے. اماں جی انہوں نے مجھے بڑا مارا. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے پھر کیا ہوا؟ کہنے لگی اماں جی جب کوئی میرا مددگار نہ رہا, مجھے تکلیف دے رہے تھے, رسوا کر رہے تھے, تو میں نے اپنے رب سے مدد چاہی. میرے رب کی طرف میں نے توجہ کی. میں نے کہا مالک اب تو ہی میرا مددگار ہے. کہتی وہ مجھے مار رہے تھے تو وہ چیل جو ہار لے گئی تھی وہی لے کے واپس آ گئی, اور ہمارے سروں کے قریب لا کے اس نے جب اس ہار کو پھینکا وہ مجھے چھوڑ کے سائڈ پہ ہوئے. وہ میری بے گناہی جان گئے, لیکن آپ کو بتاؤں اس دن سے میرا اپنے رب پر یقین اور بڑھ گیا. مجھے سمجھ آ گئی کہ جب انسان پورا ٹوٹ جاتا ہے اور جب کوئی چاروں جانب اس کا مددگار نہیں ہوتا تو رب تو ہوتا ہے, اللہ تو اس کا مددگار ہوتا ہے نا. وہ تو پھر اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے نا, پھر وہ تو توانائی دیتا ہے نا, وہ تنہا نہیں چھوڑتا. وہ تو آنسو والوں کے آنسوؤں پہ بڑا کرم فرماتا ہے. وہ تو قسم کرسی میں آ جاتا ہے, اس کی رحمت بڑھ کے استقبال کر لیتا. جیسے کہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں زمانہ سو جاتا اور میرے رسول مصلی بچھا کے کھڑے ہو جاتے, اور یار کھیتی باڑی کر کے نہیں, محنت مزدوری کر کے نہیں. جناب عائشہ کہتی ہیں میں یہ بھی دیکھتی کہ حضور ایک آیت شروع کرتے تو ساری رات اسی کو پڑھتے, اور میری نظر جاتی تو قدم مبارک پہ ورم آ جاتا. یار نماز پڑھ کے اتنی مشقت کر کے اتنی جدوجہد کر کے ورم آ گیا, یار صبح اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحابہ کا ذوق عبادتوں کا, ریاضتوں کا, تلاوتوں کا, طبیعت ہے ان کی. وہ ایک دوسرے کو, حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے زمانے میں روم کے بادشاہ نے کہا یار یہ مسلمانوں کا پتہ تو کرو, یہ آخر کیوں اتنے زیادہ مجاہد ہیں. اس زمانے میں جاسوس بھیجنے کا مزاج تھا, اب تو جاسوس پکڑا جاتا ہے, اب تو جاسوس, اور جاسوسی کا شوق ویسے آج بھی ہے. عرض کروں تھوڑی سی بات اس زمانے سے, پتہ کیا ہمارا مسئلہ ہے؟ ہم جہاں جاتے ہیں نا وہاں تھوڑی خوشبو سونگنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کیا ہے تو یہ کیا ہے تو ادھر کیا ہے, تو تھوڑا سا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاسوسی نہ کرنا ورنہ تم بندوں کو خراب کر دو گے, اور فرمایا اس طرح نہ ہو کہ تم کسی کے آپ کھول میں نکلو تو تمہارے پہلے کھول جائیں. یہ جو ذوق ہے نا یہ ختم کریں, چھوڑیں. مطلب آپ کس چکر میں پڑے ہوئے, اتنی زیادہ توجہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کام سے کام رکھیں, اس میں بندہ تھوڑا سا نا آسان رہتا ہے. یہ جو بہت زیادہ ٹٹولنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بےچارے پھر عمر ٹٹولتے ہی گزار دیتے ہیں, اس لیے کہ مزاج ہی بہت پکا ہے. گوری کا منہ کھول کے اندر تک ہاتھ ڈالنا, تو پھر کئی دفعہ سامنے سے بچھو بھی لڑ جاتا ہے, خرابی ہوتی. تو جاسوسی کی جاتی تھی. اس نے بھی جاسوس بھیجے کیونکہ قبیلوں کے لوگ تھے, کچھ مسلم کچھ کافر, پہچانے نہیں جاتے تھے لوگ, تو کچھ لوگ اس نے بھیجے. انہوں نے آ کے نا تحقیق کی, ریسرچ کری کہ آخر ماجرا کیا ہے. تو واپس جا کر انہوں نے رپورٹ دی نا روم کے بادشاہ کو. اس رپورٹ کا بھی جملہ بڑا شاندار ہے. وہ کہنے لگا بادشاہ ہمیں مسلمانوں کی کوئی سمجھ نہیں آئی, ہمیں کوئی سمجھ نہیں. انہوں نے کہا کیوں نہیں سمجھ آئی؟ کہنے لگے یار عجیب بندے ہیں, جب رات مسلح پہ بیٹھتے ہیں تو یوں لگتا ہے ان کا دنیا سے رشتہ ہی کوئی نہیں, کوئی کسی کو نہیں جانتا, کوئی اپنے دکھ سنا کے رو رہا ہے, وہ اپنی بات کر کے رو رہا ہے, لگتا ہے کہ ان کا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں جو مسلح پہ بیٹھتے ہیں. اور فرمایا جب سویرے یہ جہاد کرنے نکلتے ہیں تو لگتا ہے ان سے زیادہ دلیر ہی کوئی نہیں. حالانکہ جو مسلحوں پہ رونے دھونے کے لوگ ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ جہاد میں کام نہیں کرتے, لیکن عجیب لوگ ہیں کہ رات کے واحد ہیں, دن کے مجاہد ہیں, کوئی سمجھ نہیں آتا. میرے عزیز ان لوگوں نے مسلح آباد کر کے رکھا, تلاوتیں ان کا ذوق رہی, منظر روز پڑھنا, اسباق پڑھنا, وظائف پڑھنا, یہ ان کا ذوق رہا. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ نے ایک 1000 کتاب لکھی ہے, لیکن الوظیفۃ الکریمہ کے نام سے جو وہ صبح و شام وظائف پڑھتے تھے وہ الگ انہوں نے ان کو بیان کی, پابندی کے ساتھ اپنی اللہ اللہ کرتے,
شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اس پر ایک بندے نے اعتراض کیا، اس نے کہا جی آپ کس قسم کے صوفی ہیں، مرید بیٹھے ہیں اور آپ وہاں نفل پڑھ رہے ہیں؟ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، جو بندہ ملنے آتا ہے وہ اپنے ٹائم کے حساب سے آتا ہے، اور اس کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ پیر صاحب جو ہیں وہ چونکہ درویش ہیں تو نہ انہیں روٹی کھانی چاہیے نہ سونا چاہیے، چونکہ وہ درویش ہیں، اور ہم چونکہ درویشوں کے ماننے والے ہیں، لہٰذا ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہم کہیں درویش ویسے ہی کر جائیں۔ حالانکہ جس کو آپ درویش کہیں گے آپ اس کی مانیں گے، آپ منوائیں گے نہیں، ہمارا مثال ہوتا ہے۔ شیخ شہاب الدین پر لوگوں نے اعتراض کی، حضور لوگ ملنے آئے ہیں، زیارت کرنے آئے ہیں، یہ بندے دعا کرانے آئے ہیں، اللہ اللہ کرانے آئے ہیں، اور آپ نفل پڑھ رہے ہیں، کیا جملہ ہے، کیا حسن ہے، کیا خوبصورتی ہے۔ فرمانے لگے رب رسول سے مانگنے کے لیے مصلی بچھایا ہے، اگر وہاں سے مانگوں گا نہیں تو تمہیں دوں گا کیا؟ پہلے مجھے کچھ لے تو لینے دو، اگر میرے پلے کچھ ہے ہوگی تو آگے دوں گا نا، تو میں مانگنے گیا تھا کہ یا اللہ تیرے بندے لینے آئے جی، تو میں کچھ لوں گا تو آگے دوں گا نا۔ لیکن ہمارا یہ سٹیٹس، یہ مزاج، یہ شعور نہیں ہے، گپیں، کہانیاں، داستانیں، گفتگو، خطابت، واز، کیا بات۔ لیکن اگر کچھ کرنے کا کام ہو تو وہ نہیں ہم سے ہوتا۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلی سے دل لگانے کا درس دیا، حضور نے توجہ دلائی، صحابہ اس ذوق کے حامل لوگ تھے، وہ کوشش کرتے تھے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبادت کا مزاج ہمیشہ قائم رہا۔ حضرت عمر فاروق ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کے 2 رکعتوں کی نیت باندھتے تھے، 15 سپارے پہلی رکعت میں پڑھ دیتے اور 15 سپارے قرآن مجید کی دوسری رکعت میں پڑھ دیتے۔ آپ نے نا حضرت عمر فاروق کے وصال کے بعد ان کی ایک بیوہ سے نکاح کیا، حضرت عثمان غنی نے نکاح کیا۔ وہ خاتون آپ کے نکاح میں آئی تو عرض کرنے لگی امیر المومنین، میرے لیے اعزاز تو بہت ہے کہ میں امیر المومنین کی بیوہ تھی تو امیر المومنین کی منقوہ ہو گئی، لیکن حضور نہ تو میں جوان ہوں کہ میرے اندر رغبت ہوتی اور نہ میں اب اس قابل ہوں کہ کوئی خدمت کر سکوں، میرے ساتھ نکاح کی وجہ کیا بنی؟ تو عثمان غنی رو پڑے، فرمانے لگے میں نے عمر فاروق کو مسجد میں اپنے رب سے ڈرتے ہوئے دیکھا، میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا، عدل کرتے دیکھا، انصاف کرتے دیکھا، امت کی خیر خواہی کرتے دیکھا۔ ہمارے ساتھ نکاح اس لیے کیا ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کو کیسے راضی کرتے، گھر کے اندر کیسے راضی کرتے تھے، وہ طریقے بتلاؤ، تم بتاتی جانا اور میں بھی اسی طرح گھر میں عبادت کروں۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرمانے لگے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر زندوں کا ہے، اور جس گھر میں رب کریم کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر زندوں کا نہیں ہے۔ گھر نہ ہم نہ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ایک بزرگ کہتے ہیں، حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا تو گھر کے اندر کسی قاری صاحب نے قرآن کی آیت پڑھ دی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، میں تو میرے کانوں سے ٹکرائی تو اللہ نے میری کایا ہی پلٹ دی، میں توبہ کر گیا۔ اب گھر کے اندر سے آواز آئے تو صحیح نہ تلاوت کی، تو اندر سے آواز آتی نہیں ہے، ڈیک بجنے کی آواز آتی ہے، یا ٹی وی چلنے کی آواز آتی ہے، یا دھوم بجانے کی آواز آتی ہے۔ عبادت کا وہ جو خاص شوق تھا، وہ جو حسن تھا، وہ جو توانائی تھی، وہ جو بات تھی۔ ایک جگہ پہ ہم بیٹھے تھے تو وہاں ایک صاحب آئے، انہوں نے آتے ہی کہا کہ مہربانی کریں ذرا مجھے مصلی دے دیں، میرے میں کچھ نفل رہ گئے۔ تو میں نے وضو کر لیا تو کوئی مصلی مل جائے، مصلی انہیں دے دیا گیا، وہ مصلی لے کے چلے گئے، تو پیچھے ایک صاحب نے تبصرہ کیا، کہنے کتنا ریاکار بندہ ہے، لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں نفل پڑھتا ہوں، ہے کو بات کرنے والی۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا تو مہربانی کرنا، اس طرح کی ریاکاری تو بھی کر، پکڑ مصلی اور جا تو بھی تھوڑی ریاکاری کر کے آ، اٹھ ذرا، شکر کر کو یہ ریاکار بھی ملا، کوئی نفل پڑھ کے ریاکاری کرنا، اللہ کا میں یہ کوئی دور ہے نفل پڑھنے کا؟ اس میں تو لوگوں کا مزاج ہی نہیں، طبیعت ہی نہیں۔ میں نے کہا چل مہربانی کر کے دے مصلی، تو بھی جا تھوڑی سی ریاکاری کرو تو صحیح نا، مزاج ہی نہیں، ذوق۔ جمعے کی نماز پڑھ کے یوں دنیا بھاگتی ہے، اوہ پتہ نہیں کون سی پیچھے آگ تھی جو بجھائی جائے گی، اور آج تک لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ جمعے کی بعد والی سنتیں کتنی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کتنے سال ہو گئے جمعہ پڑھتے، کتنے سال ہو گئے، ابھی تک سنتوں کا نہیں پتا، ابھی تک نہیں علم کے پہلے کتنی رکھتے ہیں، بعد میں کتنی رکھتے ہیں، فجر کی سنتیں کب پڑھنی چاہیے، سنو فجر کی سنتوں کے بارے میں۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا، حضور میری فجر کی سنتیں رہ گئی یا رہ جاتی ہیں تو حکم کیا ہے؟ کیا انداز ہے حضور کا، بخاری مسلم کے لفظ سنو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس نے کیا پوچھا تھا، حضور جواب کیا دیتے ہیں، فرمایا فجر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑنا، فجر کی پہلی 2 سنتیں
کبھی نہ چھوڑنا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری رہ گئی ہیں, رہ جاتی ہیں. فرمایا فجر کی 2 سنتیں نہ چھوڑنا. فرمایا فجر کی پہلی 2 سنتیں مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب سے زیادہ پیاری ہے. فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے مجھے وہ سب سے زیادہ پیاری ہے. اس لیے فجر کی سنتیں نہ چھوڑ. اپنا ذوق, اپنی طبیعت, ہم نے نا ذوق غلط بنا لیا. اگر 20 بندے کہہ بھی دیں گے تو نے بڑی شاندار تلاوت کیا تو کیا اس سے بنے گا؟ 100 بندہ کہہ بھی دے تیری کیا بات ہے, کیا بات ہے نعت خاں کی, کیا بات ہے علامہ صاحب کی, پیر صاحب کی, پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. آپ تشریف فرما تھے تو آپ کے ایک ہی بیٹے بابو جی جن کو کہا جاتا ہے. جس دن صاحبزادے پیدا ہوئے تو خادم نہ وہاں سے نکلا. ان لوگوں کے شوق اور طرح کے تھے نا, تو ان کی توجہ بھی اپنے شوق کی طرف رہتی. تو خادم نکلا اندر سے, پیر صاحب مبارک ہو, پیر صاحب مبارک ہو, پیر صاحب مبارک ہو, پیر صاحب مبارک ہو. شور کر رہے ہیں. تو پیر صاحب کو وجد ہو گیا, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ. وہ کیا ہوا, کس بات کی مبارک دے رہے ہو؟ اس کی حضور اللہ نے بیٹا دیے. تو آپ فرمانے لگے اچھا حضور آپ کیا ہوا, آپ تو پریشان ہو گئے. فرمانے لگے جب تو نے 3 دفعہ کہا نا مہر علی کو مبارک ہو, تو میں سمجھا تھا شاید تجھے کسی نے بتا دیا ہے کہ مہر علی سے اللہ راضی ہوگی. میں سمجھا تھا کہ شاید تو یہ خبر لے کے آیا ہے کہ کسی نے بتایا ہے کہ مجھے آج خبر ملی ہے کہ مہر علی سے رب اچھا پتر ہوا ہے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اور میرے لیے مبارک کا دن وہ ہوگا جب میرا رب کہے گا کہ میں مہر علی سے راضی ہوں. میرے محبوب کہیں گے کہ میں مہر علی سے آباد کو سمجھ. شوق ہی کسی اور طرف تھا, دل ہی کہیں اور لگا ہوا تھا, طبیعت ہی کہیں اور مائل تھی. کوئی وظیفہ پوچھتے تھے تو پڑھتے تھے, وہ لوگ کچھ اللہ اللہ انہیں بتائی جاتی تھی تو کرنے کا ذوق رکھتے تھے. طبیعت تھی, قائد تھی. حضرت ربیع کہتے ہیں میں بڑی دور سے سفر کر کے گیا حضرت اویس کرنی سے, بڑی دور سے. اور جب میں پہنچا تو فجر کا وقت تھا. تو حضرت اویس کرنی کو میں نے پا لیا. تو وہ نماز پڑھ کے نا قرآن شریف لے کے بیٹھ گئے. فرماتے اشراق چاشت کا وقت ہوا تو نفلوں کی نیت باندھ لی. محدث ابن جوزی نے لکھا ہے, فرماتے ہیں پھر جب زوال کا وقت ہوا تو مسجد میں جھاڑو دینے لگے. زور کی نماز پڑھ کے تو اصل کی تیاری تک وہ مسجد میں بیٹھے رہے. اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو وہ نماز ہی میں ہے, وہ نماز ہی میں ہے. فرمایا میری دنیا, میری امت کی جو رہبانیت ہے نا وہ اتنی ہے کہ نماز کا انتظار کرے. اذان کے بعد نماز کا یہ راہب ہے, یہ اس وقت چھوڑ کے بیٹھے ہیں ذرا کچھ. فرماتے ہیں عصر تک انہوں نے اللہ اللہ کی, پھر مغرب تک کی, عشاء کی نماز ہوئی تو نماز پڑھی تو وہ تھک گئے. اب مجھے وہ فارغ ہوا, مصلی چھوڑے تو میں ملاقات کروں گا. یہ آپ حیران نہ ہو کہ اتنی دیر بندہ کیسے اللہ اللہ کر. ہم نے کی نہیں نا, اس لیے ہم پریشان. جو عادی ہوتے ہیں وہ کر بھی لیتے ہیں. وہ یہ کام, میری بات کو سمجھ آ رہے ہیں؟ جب جاتے ہو کسی دفتر میں تو 8 گھنٹے کھڑے رہ لیتے ہو. مجبوری ہوتی ہے تو کھڑے رہا جا سکتا ہے. پاسپورٹ کے دفتر بولیے, امیگریشن کی لائنوں میں, اور میں نے تو ویسے بھی بندے 12 گھنٹے پہلے جا کے کھڑے دیکھے. سہ لیتے ہیں کھڑے. تو اگر ان کاموں کے لیے رہا جاتا ہے تو اللہ رسول کے لیے بھی کھڑے رہا جا سکتا ہے. تو فرمانے لگے کہ جب عشاء کی نماز کے بعد آخر انسان سے تھک گئے, نیند کا غلبہ ہوا تو تھوڑی ایسی آنکھ بند ہوئی تو کھولی تو رونے لگے. حضرت اب ایسے کرنے رو کے کہنے لگے مالک مجھے غافل تو نہ کرے, کوئی میں نے کیا بھی کچھ نہیں, دن ختم ہو گیا, کوئی نفل نہیں, کوئی اللہ اللہ نہیں, اللہ مجھے غافل نہ کر, میری مدد فرما. فرماتے ہیں جب وہ روئے تو میرے ساتھ جو شخص تھا, میں نے کہا اٹھو چلے. کہنے لگا حضور ملنا نہیں. فرمایا جو میں لینے آیا تھا وہ مجھے مل گیا, جو میں ان سے سیکھنے آیا تھا وہ مجھے نصیب ہو گیا. اب اور میں نے کیا لینا, ختم ہو گئی بات, اٹھو چلے. اللہ کے بندوں نے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں جب بنو قریظہ اور بنو نذیر یہودیوں کے ساتھ حضور علیہ السلام نے جنگ کا اعلان فرمایا تو وہ دشمن ہو گئے. ہمیں خطرہ تھا کہ وہ رات کو کہیں محبوب کو تکلیف نہ دے. تو کچھ لوگ نا تلواریں لے کے نبی پاک کے دروازے میں پہرے داری کرتے تھے. گن مین رکھنا حرام نہیں, اگر کسی کو واقعی خطرہ ہو تو اس کے لیے سنت بھی ہے. حضرت علی المرتضیٰ تلوار لے کے حضور کے گھر کا پہرا دیتے تھے. حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات میری ڈیوٹی تھی کہ میں حضور کے گھر کا پہرا دوں گا. تو فرماتے ہیں میں باہر سن رہا تھا, ساری رات ہی میرے نبی پاک نے اللہ کی تسبیح پڑھی. ساری رات, کبھی تسبیح, کبھی تحلیل, کبھی تحمید, کبھی تکبیر, ساری رات. فرماتے ہیں ساری رات حضور پڑھتے رہے اور ساری رات ہی میں سنتا رہا. مجھے اونگ آ گئی, میری آنکھ لگ گئی, حضور ابھی پڑھ گئے, میں تھک کے سو گیا. اور فرماتے ہیں جب میری آنکھ دوبارہ سے کھلی تو میرے کانوں میں پھر کوئی چیز گونجی, تو میں نے کان لگایا تو میرے حبیب ابھی بھی اللہ کو یاد کر رہے.
ساری ساری رات حضور رب کی عبادت کرتے. اسی لیے تو کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. ابھی ساری رات تو نہ جاگا کر, تھوڑا آرام بھی کر لیے گا. میرے بھائی اپنا مصلح, اپنی عبادات, اپنے وظائف, اللہ اللہ جو آپ نے کسی سے سیکھی ہے اس کو کبھی کمزور نہ ہونے دیں. شجرہ شریف جو کسی بزرگ سے آپ لے لیتے ہیں تو کیا رسم ہے کوئی؟ اس میں کچھ لکھا ہوتا ہے, وہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے. اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اللہ اللہ آپ نے کرنی ہے. ساری زندگی کی اسکول میں داخل ہو گئے اور وہاں جا کے آپ نصاب ہی نہ پڑھیں, کتاب ہی نہ کھولیں تو پاس ہو جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں میں 20 سال جاتا رہا ملا کچھ نہیں. تو آپ نے لیا کیا؟ ایک اتنی سی کتاب تھی, اس کو تو کھول کے آپ دیکھ نہیں سکے, اس کے وظائف تک تو رسائی نہ ہوئی. اس لیے کہ اللہ اللہ کرنا مشکل ہے اور تصویر کھینچانا یہ آسان کام ہے. تو جو آسان ہے اس طرف ہماری توجہ لگی رہتی ہے اور جو مشکل ہے اس طرف ہم ذوق پیدا نہیں کرتے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا, تم سے پہلوں کو پیدا کیا, اس لیے عبادت کرو کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ گے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تقریر کر رہے تھے تو ایک شرابی پہ اثر ہو گیا, دوڑا ہوا آیا. میں نے کہا حضور ہر روز شراب پی ہے, 40 سال ہو گئے شراب پیتے, آپ کی باتیں دل کو لاتے ہی ہیں, لیکن آج توبہ کروں گا تو اللہ معاف کر دے گا. حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے تیرا کوئی انتظار کر رہا ہے؟ تو کہنے لگا حضور نشیوں کا شرابیوں کا کون انتظار کرتا ہے؟ کچھ زمانہ اماں انتظار کرتی تھی, اب سمجھ گئی وہ نہیں آئے گا. کون انتظار کرتا ہے؟ سمجھ گئی وہ نہیں آئے. کچھ عرصہ بیوی نے انتظار کیا, سمجھ گئی کسی ناوی میں پڑا ہوگا نہیں آئے. بہن بھائی بال بچے انتظار کرنا چھوڑ گئے, اب میرا کوئی نہیں انتظار کر رہا. حضرت جنید بغدادی رو پڑے, فرمانے لگے نہیں, رب کی رحمت تیری توبہ کا ابھی بھی انتظار کر رہی ہے, خدا کا کرم تیری توبہ کا انتظار کر رہا ہے. آ جا, دروازہ کھلا ہوا, لوٹ آیا. وہ شخص کہتا ہے جب پاس نہیں تو اللہ اکبر کہا, کپڑے پھٹ گئے, قدموں میں گرا, وضو کیا, غسل کیا, مسجد آیا, کہنے لگا یا اللہ تو واقعی راضی ہے, واقعی راضی ہے. تو فرماتے جب وہ رو رو کے یہ دعا کر رہا تھا تو مسجد کے ہر کونے سے آواز آنے لگی تو نے سچی توبہ کر لی ہے تو تیرا رب راضی ہو گیا, ان کو پکڑ کے لاؤ. اور حضرت جنید نے یہ بات سیکھی کہاں سے؟ حضرت سیری سختی سے. حضرت سیری سختی آپ کے مرشد تھے تو گزر رہے تھے گلی میں, ایک درخت کے نیچے رش بڑا تھا, درخت تھا تو لوگ وہاں کٹے, رش تھا تو آپ نے کہا جنید پتا تو کر یہاں کیا ہے. لوگوں نے کہا حضور ایک شرابی شراب کے نشے میں مست آل فول بول رہا ہے اور لوگ تماشا دیکھ رہے. حضرت گئے, چھڑی ہاتھ میں تھی, جوانوں سے کہا چلو نکلو بھاگو. سب لوگ چلے گئے. تو فرمایا جنید جا پیالے میں پانی لاؤ. فرماتے میں پانی لایا تو حضرت نے اپنے ہاتھوں سے اس کا منہ دھو ڈالا. اللہ کرے ان کا کوئی منہ دھونے والا ہی آ جائے, اللہ کرے کوئی آئے جو ان کا منہ دھو ڈالے. یہ تو بیچارے اب الجھ گئے گناہ میں, کوئی آئے ان کا بازو تھامے, منہ دھو ڈالا. اور دھو کے نا منہ, تو رب کریم کے ولی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے اے اللہ میں نے منہ اس لیے دھویا ہے کہ جتنے لوگ شراب کی بو سونگیں گے اس کے شرابی ہونے پہ گواہ بنیں گے. چلو اب منہ دھویا ہے, کوئی بو تو نہیں نہ سونگے گا, اور لوگ تو گواہ نہ بنیں گے کہ شرابی ہے. اور پھر رو کے کہنے لگے اے اللہ جو میری طاقت تھی وہ میں نے کر دیا, اب جو تیرے قبضے میں ہے تو بھی رحمت فرما. میری طاقت میں منہ دھونا تھا, میں نے دھو ڈالا ہے, تو دل دھو دیا کرتا ہے, مہربانی کر اس کے دل کو بھی صفائی عطا فرما دے. یہ کہہ کے چلے گئے. فرماتے ہیں جنید میں تہجد کا وضو کرا کے جناب سیری سختی کو مسجد میں لے کے پہنچا تو وہ شرابی مجھ سے پہلے مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور آوازیں آ رہی تھی سری تو نے منہ دھویا تھا تو ہم نے دل بھی دھو ڈالا.